احمد شاہ صاحب اور آرٹس کونسل آف پاکستان کی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، حفیظ پاشا صاحب کی طرف سے، میری طرف سے بھی، کہ معیشت کو موضوع بنایا گیا ہے اس 14ویں عالمی اردو کانفرنس میں۔ ذرا سا میں تعارف حفیظ پاشا صاحب کے تعارف سے پہلے یہ عرض کروں کہ 18ویں صدی میں جب انگلستان کے ماہر معاشیات ٹامس مالتھس نے یہ پیشگوئی کی کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے وجہ سے خوراک میں کمی کا بہت بڑا ایک خطرہ ہے اور دنیا بھر میں قحط کا پیش خیمہ ہے یہ، اس وقت اہل نظر نے علم معاشیات کو ڈزمل سائنس کہا، اور جس کو میرے خیال سے ہم علم پژمردہ اردو میں کہہ سکتے ہیں۔ آج پاکستان میں جو آپ معیشت کے بارے میں پیشگوئیاں دیکھتے ہیں ہر روز، ان کے تناظر میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ علم پژمردہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے ان کو ہم قبیلہ پژمردہ کہہ سکتے ہیں، لیکن میری نظر میں ڈاکٹر حفیظ پاشا اس نفری میں بالکل نہیں آتے۔ ان کے آپ ٹیلی ویژن پر ان کے وہ ہمیں نوازتے رہتے ہیں اپنے خیالات سے، معیشت کے روزمرہ کے جو اتار چڑھاؤ ہیں ان کے اوپر، اور علم اور تحقیق کی بنیاد پر جو ایک امید پیدا ہوتی ہے، کوئی بات عام سادہ زبان میں کوئی بات سمجھ میں آنے سے جو ایک راحت اور ایک امید محسوس ہوتی ہے، میرے خیال میں حفیظ پاشا صاحب اس کا معاشیات کے شعبے میں ہمارے لیے سب سے بڑا ستارہ ہیں۔ حفیظ پاشا صاحب کا میں ذرا سا تعارف کرانا چاہوں گا۔ مجھے اندازہ ہے کہ یہ ایک بہت مختصر سیشن رکھا گیا ہے۔ ڈاکٹر پاشا نے علم و عمل دونوں کو اپنے پیشہ ورانہ کاوشوں کا حصہ بنایا ہے۔ وہ کئی دہائیوں سے تحقیق اور درس و تدریس میں سے منسلک رہے ہیں۔ آج بیکن ہاؤس یونیورسٹی لاہور کے ایمریٹس پروفیسر ہیں، کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے ہیں، IBA کراچی کے ڈین بھی رہے ہیں، اور میری نظر میں ڈاکٹر پاشا کی سربراہی میں کراچی یونیورسٹی کا جو اپلائیڈ اکنامکس ریسرچ سینٹر ہے اس نے ایک سنہرا دور دیکھا، اور کئی ماہرین معاشیات ان کی سربراہی میں وہ پروان چڑھے وہاں۔ میدان عمل میں وہ پاکستان کے وزیر خزانہ بھی رہے ہیں، وزیر منصوبہ بندی بھی رہے ہیں، اور وزیر تجارت بھی، اور بین الاقوامی سطح پر بھی ڈاکٹر پاشا نے اپنے لیے پاکستان کے لیے نام کمایا، اور وہ اقوام متحدہ کے نائب سیکرٹری جنرل رہے ہیں اور متعدد قومی اور بین الاقوامی انعامات حاصل کر چکے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ڈاکٹر پاشا کی لاتعداد علمی تحریریں قومی اور بین الاقوامی مجلات میں چھپ چکی ہیں، اور آج کے موضوع کی مناسبت سے میں ڈاکٹر پاشا کی حالیہ تصنیف کی نشاندہی کر دوں، جس کا نام ہے چارٹر فار دی اکانومی، ایجنڈا فار اکنامک ریفارمز ان پاکستان۔ اب ذرا سا اس آج کے موضوع کا میں تھوڑا سا پیش منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پاکستان دنیا کی 5ویں سب سے بڑی آبادی ہے، لیکن تقریباً 40ویں سب سے بڑی معیشت ہے، اور ان دو بنیادی باتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہماری معیشت کی صلاحیتوں میں کہیں مسائل ہیں۔ اس لیے اس میں اگر آپ اس معیشت کے حجم کو جو 40ویں سطح پر 40ویں نمبر پر ہیں ہم دنیا میں، اس کو ہماری آبادی سے تقسیم کیجئے، فیکس GDP جسے کہتے ہیں، جس کو عام زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پیداوار کی مالیت جو ہے اس کا اگر ہم جو فیکس اس کی سطح ہے تو ہم کوئی $1,500 فیکس سالانہ پہ ہم کھڑے ہیں، اور ہمارے مقابلے میں بہت چھوٹی بہت کم آبادی والے ممالک جیسے ناروے 54 لاکھ افراد ہیں، ان کا جو فیکس GDP ہے وہ $82,000 ہے، اور اس میں جان صاحب کا مصرع یاد آتا ہے، ہجوم ہار گیا کم شمار جیت گئے۔ لیکن تشویش کی بات یہ میرے خیال میں صرف یہ نہیں ہے، تشویش کی بات یہ ہے کہ ہمارے روزمرہ جو گفتگو ہم ٹیلی ویژن پہ میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں معیشت کے بارے میں، اس میں ہماری پیداوار کی مالیت یا GDP میں زبردست اضافے کے بارے میں بہت کم گفتگو ہوتی ہے۔ زیادہ تر گفتگو اس نوعیت کی ہوتی ہے کہ مریض انتہائی نگہداشت کے تھیٹر میں ہے، اور روز بلکہ ہر گھنٹے جو خبریں آ رہی ہیں ان پہ تبصرے پہ تک محدود ہوتی ہے یہ گفتگو ہماری۔ اس لیے بات صحیح ہے کہ انتہائی نگہداشت میں جو مریض ہوگا اس کے لیے اس طرح سے ہی اس کا خیال کیا جانا چاہیے، لیکن ہمارا مریض ہر چند برس انتہائی نگہداشت میں پہنچ جاتا ہے، تو اس لیے سوچنے کی بات ہے کہ ایسے کیا امور ہیں جن پہ ہمیں ذرا اور سوچنا چاہیے تاکہ ہم اپنی معیشت کے حجم کو بھی بڑھا سکیں، پیداوار کی مالیت میں اضافہ کر سکیں، جس سے وہ دولت پیدا ہوتی ہے جو ہمارے ملک کی غربت کو ختم کرنے کے لیے آسانی پیدا کرے۔
اچھا، تو اب میں حفیظ پاشا صاحب کے لیے میں نے کچھ چند سوالات جو ہماری اردو کانفرنس کے میں جو شرکت کر رہے ہیں تمام خواتین و حضرات، ان کے جو ذہن میں سوال ہوں گے اس نقطۂ نظر سے میں نے کوشش کی کہ پاشا صاحب کے سامنے کچھ سوال رکھیں. پہلے تو سب سے پہلے ڈاکٹر پاشا یہ سوال ہے کہ یہ معیشت کی ترقی یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو ہمارے ہاں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ کا اس میں ہم نے رجحان دیکھا ہے. کچھ چند برس آتے ہیں جس میں ہم 7-8% سالانہ معیشت کی ترقی دیکھتے ہیں، اور دیگر پھر وہ سال آتے ہیں جس میں ہم 1-2% وغیرہ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ 75 برس کا جو وقت گزرا ہے، اس میں آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ کچھ وہ کون سے منبع ہیں، وہ کون سے بنیادیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ترقی حاصل ہوئی، شاید ہم اگلے برسوں کے لیے کچھ سیکھ سکیں؟ ڈاکٹر پاشا آپ کی طرف. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس بات سے بہت خوش ہوں کہ اردو فیسٹیول میں ایک ایسے موضوع پہ بات کی جا رہی ہے جو عام طور پہ نہیں ہوتا ہے، مگر یہ ایسا موضوع ہے معاشی حالات جس کا اثر جو ہے ہر ایک شخص پر پڑتا ہے. اور آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے بہت ہی مناسب انٹروڈکشن دیا ہے. دیکھیے، پاکستان کی جو ترقی کی کہانی ہے وہ بالکل اوپر نیچے کی سلسلے کی کہانی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 75 سال میں مختلف دہائیوں میں پاکستان بعض وقت بہت ہی تیزی سے آگے بڑھا. یہ 60 کا دہائی ہے، پھر 80 کا دہائی. ہمارا شرح نمو جو ہے تقریباً 7% سالانہ تک پہنچ گیا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے برعکس بہت سے ایسے دہائی گزرے ہیں جس میں جو شرح نمو ہے وہ مشکل سے 5% تک رہا. اور مجھے سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ جو آخری دہائی ہے پچھلے 10 سال، اس میں شرح نمو 4% سے بھی کم ہو گیا. تو یعنی کہ ہمارے معاشی حالات میں جو کمزوری آتی گئی ہے وہ اب نمایاں طور پر نظر آنے لگی ہے. جی، ان کی کیا وجوہات ہیں؟ میں جلد سے جلد آپ کو باتیں بتا دوں. پہلے تو میں کچھ آپ کو یہ بھی کہوں کہ ہمارے کچھ ایسے ماشاءاللہ اچیومنٹس بھی ہیں. ہم نے کافی حاصل کیا ہے. جب ہمیں پارٹیشن کے بعد میں ایک موقع ملا ایک مسلم ممالک بننے کا، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ پچھلے 75 سال میں ہمارا جو فی کس آمدنی ہے وہ تقریباً اصلی طور پر 4 گنا بڑا ہے. ماشاءاللہ 4 گنا. جی، یعنی کہ لوگ جو آئے تھے ہندوستان سے بھی اور جو یہاں تھے، ان کی جو مشکلات تھے اس میں کمی ضرور آئی ہے. پاکستان اس وقت 4 گنا فی کس آمدنی ہے ہر ایک شخص کی. دوسری طرف آپ ہمارے ہاں کا جو تعلیم کا سلسلہ ہے، جب پاکستان بنا تھا اس وقت لٹریسی صرف 16% تھی. اب اللہ کے فضل سے 60% ہو گئی. اور ہمارا جو نظام ہے اس میں اب تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے. انشاءاللہ اور تیزی سے ہم آگے بڑھیں گے. ذرا میں اپنے ساتھ جو 2 ممالک ہیں قریب، ہندوستان اور بنگلہ دیش، سے ایک معاہدہ کروا دوں. اور تو سب سے پہلے تو آپ کو شاید سن کے یہ بات کی حیرت ہوگی کہ 90 کے دہائی تک پاکستان کا پرفارمنس ہندوستان سے بہت بہتر تھا، اور ہماری فی کس آمدنی ہندوستان سے زیادہ تھی. اور جب بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا، آج کل تو کا وہ وقت ہے پھر سے یاد آ رہا ہے، تقریباً 50 سال ہو چکے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت بنگلہ دیش کی جو فی کس آمدنی تھی ہم سے 40% کم تھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو ترقی کی رفتار 90 تک تھی وہ ماشاءاللہ سب سے اونچے تھی. اور اس کے بعد 90 کے بعد سے حالات میں تبدیلی آئی ہے. پاکستان کی ترقی کی رفتار کم ہوئی، ہندوستان اور بنگلہ دیش کی بہت تیزی سے بڑھی، اور آج بنگلہ دیش کی بھی فی کس آمدنی ہم سے زیادہ ہے. مگر ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے
کہ جو ہندوستان میں مسلمان ہیں ان کے حالات آج بہت خراب۔ ہندوستان کے دو بڑے اسٹیٹ جو ہیں اتر پردیش اور بہار میں جو مسلمان بستے ہیں ان کی فی کس آمدنی پاکستان کے فی کس آمدنی سے 20% کم ہے۔ اور ایک زمانہ تھا جب خاص طور پہ یو پی بہت ہی ترقی پسند علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ آخری بات یہ کہہ دوں کہ ابھی بھی اگرچہ ہماری ترقی کی رفتار کم ہے مگر پاکستان میں غربت کم ہے، اللہ کا شکر ہے۔ پاکستان میں ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ ہمارے یہاں غربت 40% ہے مشکل سے، ہندوستان میں 55% جی، اور بنگلہ دیش میں 50% کے لگ بھگ۔ تو یہ ہے پاکستان کی مختصر سی کہانی، اور میں آگے چل کر یہ کوشش کروں گا کہ بتاؤں کس لیے پاکستان بعض اوقات تیز رفتار سے چلا، بعض اوقات رفتاری میں کم آئی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر پاشا۔ ہم روز جو گفتگو سنتے ہیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اس سے نوحہ کو نہیں اس سے آگے چل سکتا ہے، لیکن مجھے خوشی ہے ڈاکٹر پاشا نے کچھ ایسے اعداد و شمار سامنے رکھے ہیں جن میں ہم حقیقت پسندانہ طریقے سے ہم اپنی معیشت کو اور اس کے مسائل کو دیکھیں۔ ظاہر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سارے مسائل حل ہونے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ایک مسئلہ جس کا ہم روز ذکر سنتے ہیں جو میرے خیال سے ہماری شرح نمو میں کمی اور ترقی کے لیے ایک رکاوٹ بھی ثابت ہوا ہے، وہ ایک لفظ جو ہمارے سیاسی گفتگو میں شامل ہو گیا ہے، وہ ہے مافیا۔ اور اگر آپ صرف معاشیات کے اگر سیاسیات کو ایک طرف رکھیے اور معاشیات کے نقطہ نظر سے بھی دیکھیے تو یہ بات ضرور سامنے آتی ہے کہ پاکستان کی معیشت کے کئی شعبوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ صرف چند گھرانے یا چند کاروباری ادارے اس شعبے سے جو فوائد ہیں یا جو اس سے کمائی ہے وہ چند لوگوں کے طرف رخ کر جاتی ہے۔ اور لیکن اس میں ہم جو گفتگو سنتے ہیں حکومت کے اہلکاروں کی طرف سے، میڈیا میں بھی، وہ محدود ہے متشدد بیانات تک یا پھر کچھ انویسٹیگیشنز تک، کرمنل انویسٹیگیشن، بلکہ میں کہوں گا کہ ایک جو کام اس میں معاشی سطح پہ کیا گیا ہے وہ مسابقتی کمیشن نے مثلا شوگر انڈسٹری پہ، شوگر مل والوں پر پینلٹیز لگائی ہیں، اور ان کی رپورٹ کو آپ پڑھیے تو واقعی فیض صاحب کے مصرے یاد آتے ہیں، کر رہا تھا غم جہاں کا حساب، آج تم یاد بے حساب آئے۔ میں ڈاکٹر پاشا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ وہ کون سی ہماری پالیسیز رہیں یا ان کا فقدان رہا جس کی وجہ سے یہ مافیاز اس سطح پر پہنچ گئی، اور کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں یا جو منافع حاصل کر رہے ہیں وہ جو ہمارے قوانین ہیں موجود یا ضوابط ہیں وہ ان کی بنیاد پہ ہی ہو رہا ہے۔ تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا پلیز۔ یہ آپ کا بہت اہم سوال۔ عدم مساوات کا جو سلسلہ ہے وہ حد سے زیادہ خراب ہوتا گیا ہے پچھلے کم از کم، خاص طور پر پچھلے 30 سال۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا امیر طبقہ جسے ہم ایلیٹ کہتے ہیں انگریزی میں، وہ ان کا کنٹرول جو ہے وہ سیاست پہ ہے، معاشی حالات پہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پالیسیز بنانے میں بہت بڑا ان کا دخل ہے۔ میں آپ کو 2-3 اعداد شمار پیش کر دوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت ہمارا ایلیٹ، یا جسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب مافیا بھی کہتے ہیں بعض وقت، وہ کس حد تک ان کا جو کنٹرول ہے ہمارے معاشی حالات پر۔ 1% گھرانے پاکستان کے، ان کے ہاتھ میں تقریباً 10% قومی آمدنی ہے، اور جو سب سے نچلا طبقہ 20% گھرانوں کا، وہ بیچارے ان کے پاس 7% ہے۔ تو جو ایلیٹ 1% ہے وہ نچلے 20% سے بھی زیادہ امیر، اور ماشاءاللہ ان کے پاس جو ایسٹس وغیرہ ہیں۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں، اور آپ کو شاید اس بات کی حیرت ہوگی
کہ آپ زرعی زمین کی طرف چلیں. ہمارا سینسس 2010 کا یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں 1% بڑے زمیندار جو ہیں ان کے ہاتھ میں 22% اچھی زمین ہے. 22%. یہ پورے ریجن میں ایسے حالات نہیں ہیں. ہندوستان میں لینڈ ریفارم ہوا, بنگلہ دیش میں تو جب ہندو گئے تو زمینیں بٹ گئیں. اب اس کے نتیجے میں کنٹرول جو ہے ہمارے پارلیمنٹ پر, اسمبلیز پر, پروونشل, فیڈرل, ہمارے کابینہ وغیرہ میں کافی سٹرونگ پریزنس ہے امیر طبقے کا. ایک طرف آپ کے جو بڑے بزنس مین ہیں اور دوسری طرف جو آپ کے بڑے زمیندار وغیرہ ہیں. اور اس کے نتیجے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ہمارا جو ٹیکس کا نظام ہے, جو ٹیکس لاز ہیں, ان میں جس طرح کے مراعات رکھے گئے ہیں وہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہیں. اور ان مراعات کے نتیجے میں جو فائدہ ہمارے سب سے امیر طبقے کو ملتا ہے انکم ٹیکس کے نظام میں, وہ حیرت انگیز ہے. ہم نے ریسرچ کی, میرے ساتھ 2 PhD اسٹوڈنٹس نے, ہم نے کام کیا ہے, اور یہ اندازہ ہم نے لگایا ہے کہ سالانہ جو مراعات ہم امیر طبقے کو انکم ٹیکس میں دیتے ہیں وہ 2000 ارب ہے. اور پچھلے سال آپ کی کل ریونیو جو تھی وہ 4800 ارب کے قریب تھی. صرف ایک چیز, اگر کسی وقت ملک میں یہ طے ہو جائے, ایک کنسنسس ڈیولپ ہو جائے سول سوسائٹی, پاپولر موومنٹ کی وجہ سے, اگر ہم یہ لاز میں تبدیلی لا لیں تو پاکستان کے معاشی حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں اللہ کے فضل سے. اس لیے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں یہ ایلیٹ کیپچر جو ہے, جسے کہتے ہیں نا نظام پہ جو کنٹرول ہے, اس کس طریقے سے اور کس حد تک ہو رہا ہے اس پر غور کرنا ایز اے کنٹری بہت ضروری ہو چکا ہے. مجھے خوشی ہے کہ ڈاکٹر پاشا نے جو ٹیکس کی مراعات ہیں ان کا ذکر کیا, اور میں یہاں میرے خیال سے یہ اہم ہے اس بات کا ذکر کرنا کہ یہ گفتگو جو ٹیکس کی مراعات کی آج ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں, اس کا 25 برس پہلے ڈاکٹر پاشا نے اس پہ بنیادی تحقیق کر کے اس کو یہ منظر عام پہ یہ لائے تھے. ظاہر ہے وہ سیاسی گفتگو میں وہ کب داخل ہوتا ہے تحقیقی کام, یہ تو سیاست پہ انحصار کرتا ہے, لیکن ڈاکٹر پاشا کی یہ تحقیق اس وقت کی مجھے یاد ہے کہ یہ بہت واضح طور پہ یہ چیزیں سامنے آ گئی تھیں. اب اگر ہم تھوڑا سا یہ غور کریں کہ ایلیٹ کیپچر یا اشرافیہ کا کنٹرول کر لینا اس طرح سے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے دنیا کی معاشی تاریخ میں. اور ہم بہت چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم ٹی وی پہ دیکھ کے یا ویسے سن کے سوچتے ہیں کیا اس کا حل ہے, کیسے ہوگا. اور آپ خاص طور پہ ایک فقرہ سنتے ہیں, کوئی دنیا کا ملک ہے جس میں, دنیا کے تقریباً سارے ممالک میں یہ مسائل تھے, یہاں تک کہ مغرب میں, جہاں یورپ میں, امریکہ میں, جہاں معاشیات کی تحقیق ہم سے 100 برس آگے یا اس سے ہو سکتا ہے اس سے ذرا آگے, کچھ بہت سارے تصورات جو بنیادی ہیں معاشیات کی وہ کچھ 100 برس پہلے جن سے ہم ڈیل کر رہے ہیں وہ اس وقت تک واضح کر لیے گئے تھے. اور اس پہ تحقیق بہت سے لوگ تو کرتے بھی نہیں ہیں اب تحقیق ان بنیادی چیزوں پہ. تو میرا سوال ڈاکٹر پاشا آپ سے یہ ہوگا کہ دنیا میں کتنے ممالک یہ توڑ چکے ہیں اس ایلیٹ کیپچر کو, تو ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ آپ نے کچھ نشاندہی کی پاپولر موومنٹس وغیرہ کی, اور یہاں ہم اردو کانفرنس میں چونکہ اس کا ذکر کر رہے ہیں, میرے خیال میں بہت اہم ہے کہ ہم یہ جو تجربات مختلف دیگر ممالک کے ہیں جنہوں نے اس کو کامیابی سے حل کر لیا, اور ظاہر ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں, یہ میری درخواست ہے آپ سے. پچھلے دنوں میری کتاب جو چھپی ہے, اور اس سے پہلے یونائٹڈ نیشنز کا سالانہ ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ کا لیڈ آتھر میں رہا, اور اس کا جو موضوع تھا وہ عدم مساوات. اور اس میں ہم نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح اور کس حد تک کیپچر ہو چکا ہے. اور میں آپ کو اب بتانا چاہتا ہوں کہ میں کچھ مشکلات سے گزرا ہوں, اس لیے کہ یہ بات واضح ہونے کے بعد یقیناً کچھ پریشانی تو ہوتی ہے ان طبقوں کو جن کو ماشاءاللہ پچھلے
60-70 साल से पैदा होता रहा है। अब देखिए बात यह है कि ये तब्दीली उसी वक्त खुदा न खास्ता आ सकती है या आती है मुल्कों में, रेवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, जब किसी मुल्क के हालात हद से ज़्यादा ख़राब हो जाते। खुदा न खास्ता फिर तब्दीली का एहसास सबको होता है और एलीट को भी इस बात का एहसास होता है कि हमारे सेल्फ एनलाइटेंड इंटरेस्ट में यह है कि हम अब कुछ अपने फ़ायदे मराद अपने हैंड ओवर कर दें, कम कर दें। मैं ये समझता हूँ कि जो हालात इस वक्त हम देख रहे हैं, अफरात ज़र जो है बेतहाशा बढ़ रहा है, गुर्बत का पैमाना बढ़ चुका है, बेरोज़गारी भी काफ़ी बढ़ चुकी है और लोग बहुत परेशान हैं। तो इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हमने टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक नेशनल एक्शन प्लान लाए थे जिसमें सारी ताकतें मौजूद थीं, इसी तरह से अल्लाह के फजल से एक वक्त आ गया है, पाकिस्तान को नेशनल इकोनॉमिक एक्शन प्लान की ज़रूरत है और इसमें सियासी क़ुव्वतें, आपकी सिविल सोसाइटी, इंटेलेक्चुअल्स, प्राइवेट सेक्टर सब मिलकर बैठें और आगे बढ़ने का रास्ता निकालें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक बड़ा रेजिलिएंट मुल्क है, बड़े बड़े मुश्किलात से निकल आया है। अब ये वक्त आ गया है कि अब हमारा रुझान जो है वो एक ऐसे निज़ाम की तरफ जाए जहाँ इनइक्वालिटी कम हो जाए और जो मुल्क का जो सरमाया है और जो पैसा है वो लोगों की तरफ ज़्यादा जाना शुरू हो। अच्छा, अब हम ज़रा सा आते हैं इस तरह के निज़ाम की तरफ और इसके लिए किस तरह की मनसूबाबंदी की जाती है। दो मिसालें जो मैं समझता हूँ, हमारे कुछ महबूब ममालिक हैं जिनसे हम महसूस करते हैं कि हम इनसे सीख सकते हैं। हॉलैंड, अमेरिका कर गए तरक्की, चीन से, मलेशिया से, तुर्की से। तो चीन की जो तरक्की की जो बुनियाद आप समझिए, जो डेंग जियाओपिंग जो उनके लीडर हैं उन्होंने रखी थी, 1980 में उन्होंने ये हदफ रखा मईशत के हजम के लिए, जीडीपी के लिए, कि 1980 का जो जीडीपी था वो सन 2000 तक वो 4 गुना कर देगी। और जाहिर है वही हुआ जो हम देखते हैं चीन के अहदाफ के साथ, कि वो 4 गुना नहीं कर सके, वो 6 गुना कर गए। मलेशिया, और फिर वो तरक्की जो आपके सामने है, मलेशिया के महातीर मोहम्मद जिनका विजन 2020 उसका हम जिक्र करते हैं, उन्होंने 1991 में ये टारगेट रखे कि 1990 का जो मलेशिया का जीडीपी था वो हकीकी टर्म्स में 2020 तक 8 गुना हो जाए। अब ये काम मेरे ख़्याल से वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान के लिए भी इस तरह के अहदाफ रखें, लॉन्ग टर्म अहदाफ रखें, जिनमें मईशत को हर 10 साल उसका हजम दुगना करने का हमारा होना चाहिए रुझान। लेकिन इसके लिए ये मईशत का हजम दुगना करना, ये ना बुनियादी तौर पे ये जो काम ये करते हैं वो कारोबारी शख्सियात करते हैं। ज़रूर इसमें जो अहलकार हुकूमत के हैं उनकी एआनत ज़रूरी है, पॉलिसी साजी ज़रूरी है, लेकिन जो जाके दुनिया की मार्केट्स में मुकाबला करना और कमा के लाना, वो दौलत कमा के लाना मुल्क के लिए, वो कारोबारी शख्सियात करती हैं और कारोबारी इदारे करते हैं। तो मैं अब डॉक्टर पाशा आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे कारोबारी इदारों में, कारोबारी शख्सियात में वो सलाहियत आप देखते हैं, वो जज्बा देखते हैं? मैं गालिब का शेर बहुत इसमें याद करता हूँ इस मामले में कि गाफिल इन महतलतों के वास्ते चाहने वाला भी अच्छा चाहिए। तो क्या हमारे इन अहदाफ के लिए चाहने वाले इतने अच्छे हैं? आप क्या देखते हैं? मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं, मैं अपने आगाज़ करूं अपने शागिर्दों से, जिन हज़ारों बच्चों को मैंने कराची यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ाया, आजकल वो भी बिज़नेस वगैरह करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर हमारे माशरे में मेरिट का निज़ाम हो और लोगों को सपोर्ट मिले, तो मैंने देखा है कि हमारे बच्चे दुनिया के बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के लेवल तक पहुँच जाते, काबिलियत की कोई कमी नहीं है। दूसरा, आपने देखा मुख्तलिफ वक्तों पर हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी तरक्की की। सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो 60 की दिहाई का है, जब हमारा पूरा टेक्सटाइल सेक्टर कायम हुआ
اور ایک وقت پہ پاکستان نے شرح نمو 7-8% تک پہنچا دی، ایکسپورٹس کو بہت بڑھایا. پھر ایک اور دور آیا 80 کے دور میں جب ہم نے زرعی شعبے میں تربیلا ڈیم کے بعد ہمارے زمینداروں نے بہت اچھا کام کر کے دکھایا. تو لہٰذا ہمیں 2 چیزیں چاہیے، ایک سیاسی استحکام، دوسرا ایک ماحول جس میں کریٹو اور انوویٹو تھنکنگ کی گنجائش ہو، اور ہمارا پرائیویٹ سیکٹر، ہمارے گورنمنٹ کے لوگ، سول سوسائٹی، انٹلیکچوئلز وغیرہ سب اگر مل کے بیٹھیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان اگلے 10 سال میں پھر سے تقریباً 2.5 گنا آگے بڑھ سکتا ہے. ہماری سب کی یہ دعا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں اب اس سیشن کو غربت کے جو ہیں موضوعات ان میں ایک آدھ پہ آپ سے درخواست کروں گا کہ روشنی ڈالیں. آج جیسے آپ نے فرمایا 40% پاکستانی جو ہماری افرادی قوت ہے وہ ان پڑھ ہے، اور 40% سے زیادہ اسکول کی عمر کے بچے بھی اسکول سے باہر ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اگلے برسوں میں ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ افرادی قوت میں یہ صورتحال ہوگی. اور زیادہ تر یہ بچے جب جوان ہو کے کام کرنے کی عمر کے ہوتے ہیں تو زراعت میں یا کنسٹرکشن کے شعبوں میں بہت ہی کم اجرت پہ کام کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں. تو اگر ہم اس بنیاد کو دیکھیں کہ یہ ہے ورک فورس جس کے ساتھ ہمیں وہ حاصل کرنے ہیں اہداف، تو کس قسم کے شعبوں کی ہمیں ضرورت ہے؟ بہت ہم ذکر کرتے ہیں کہ انڈسٹریلائزیشن کی ہمیں پاکستان کو ضرورت ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے، لیکن انڈسٹری میں اگر ہمارے پاس زیادہ تر کام کرنے والے لوگ اس نوعیت کی صلاحیتیں رکھتے ہیں تو ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں، یا کیا ہمارے انتخاب ہمارا ہونا چاہیے شعبوں کا؟ ڈاکٹر پاشا آپ سے اس پہ درخواست ہے. سب سے پہلے ہمیں ابھی بھی اپنے زرعی شعبے کی اہمیت کو کم نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے ہمارا جو زرعی شعبہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، اس میں جو نوجوان ہیں، جو نئے آپ کے زمیندار یا کاشتکار آ رہے ہیں، ان کو ٹیکنالوجی سے واقف کرنا بہت ضروری ہے. تو ہمیں ایک ٹیکنالوجیکل ایکسٹینشن سروس کی ضرورت ہے. کس طرح کے سیڈ، فرٹیلائزر، پانی کا استعمال، ٹریکٹر، بجلی وغیرہ، یہ سب چیزیں ہمیں اب ماڈرنائزیشن آف ایگریکلچر کی طرف جانا بہت ضروری ہے. پاکستان کا تقریباً آدھا حصہ جو ہے ہمارے اکانومی کا وہ زرعی شعبے پہ منحصر ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. دوسری طرف جو انڈسٹریلائزیشن میں ہمیں جو آگے بڑھنا ہے، ہمارا جو آپ ایک کریٹو جو ٹیلنٹ ملک اس میں ہے، ہمارا کاریگر جو ہے وہ دنیا کے بہترین کاریگروں میں سے ہے. آپ کو تو پتا ہے کہ پاکستان سرجیکل انسٹرومنٹس ایکسپورٹ کرتا ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو سپورٹس گڈز ایکسپورٹ کرتا ہے، اور اب تو اور ہم فارماسیوٹیکلز، کیمیکلز، اس طرح کی چیزیں بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ہمیں اپنے نوجوان طبقے کو یہ موقع دینا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے ادارے بنا کر ایکسپورٹ کی طرف ان کا رجحان ہو، ایس ایم ایز پہ فوکس ہو. آپ کو حیرت ہوگی کوریا جو دنیا کے سب سے امیر ملکوں میں ہے، ابھی بھی وہاں 40% ایکسپورٹ ایس ایم ایز کرتے ہیں. ہمارے ایس ایم ایز بہت کریٹو ہیں، بہت قابل ہیں. انشاءاللہ یہ 2 سیکٹرز پہ رجحان بڑھائیں، ایس ایم ایز اینڈ بیک ٹو ایگریکلچر، بٹ ماڈرن ایگریکلچر. تو انشاءاللہ ہم بہت تیزی سے آگے بڑھیں گے، اور ہمارا جو مسئلہ ہے اس وقت روزگار کا، وہ بھی بہت اچھی طرح سے پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ یہ دونوں جو ہیں شعبے لیبر انٹینسو شعبے ہیں، اور اس کی ابزارپشن کیپیسٹی بہت ہے. تو ڈاکٹر پاشا، میں آخری سوال آپ سے، میرے خیال سے سب سے اہم موضوع جو ہے میرے خیال سے معیشت کی ترقی کے لیے، اس کے بارے میں کروں گا. میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جتنے ترقی کے مراحل کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے ان کو، اور غربت کے خاتمے کے لیے جو ہم نے بات کی ہے، یہ ہم پاکستان کی خواتین کے حالات بہتر کیے بغیر نہیں حاصل کر سکتے. اس کے بارے میں اگر آپ اپنے خیالات کا کچھ اظہار کیجیے. آپ کیا سمجھتے ہیں خواتین کا جو رول ہے ہماری
غربت کی کمی میں، پاپولیشن گروتھ اور تعلیم خاص طور پہ، اور صحت کے لیے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 5 سال سے ہم جنڈر انیکوالٹی پہ کام کرتے رہے، اور یہ جو نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ آیا ہے اس میں ہم نے بتایا ہے کہ خواتین کا رول کتنا اہم ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان جو ہے خواتین کے معاملات میں ان کے حقوق اور ان کے رول کے لحاظ سے بہت پیچھے دنیا میں۔ ہمیں اب آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارا جو لیبر فورس ہے اس میں جو بالکل ہی جسے کہتے ہیں مارجنل لیبر جو ہے وہ زیادہ خواتین۔ جی۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ روزگار کے معاملے میں ایک کام پر خواتین کو 30 سے 40% کم ملتے ہیں بنسبت مردوں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں خواتین پیچھے ہیں۔ کوشش ہم نے بہت کی ہے کہ ثابت کریں کس حد تک یہ مسئلہ ہے اور کس طرح کے قانون لانے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان جیسا ملک میں یہ لا موجود نہیں ہے کہ ایک کام جو بالکل ایک طرح کا ہو اس میں بغیر کسی فرق کے ایک ہی تنخواہ یا ایک ہی ویج ہونا چاہیے۔ اس طرح کا لا نہیں ہے پاکستان میں۔ جی۔ اس طرح کے لاز لانا ہے، خواتین کو موقع دینا ہے، وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی بن سکتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں آپ بنگلہ دیش کی کامیابی کا وجہ صرف ایک ہے، خواتین گارمنٹ ورکرز، جنہوں نے بنگلہ دیش کے ایکسپورٹ کو آج پاکستان کے ایکسپورٹ سے 2 گنا کر دیا ہے۔ یہ ہے قابلیت خواتین کی، جس کو ہم نے آج تک مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے استعمال نہیں کیا ہے۔ میرے خیال سے یہ ڈاکٹر پاشا نے جو نشاندہی کی ہے یہ ہمارے لیے واقعی ایک ایسی بات ہے جو بنگلہ دیش کے ترقی کے بارے میں ہم بہت سوچتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ اس میں خواتین کا جو رول ہے، میرے خیال سے جو بات ڈاکٹر پاشا نے کی ہے ہمارے لیے اہم ہے، اس کو یاد رکھنا۔ اس کے ساتھ میں اردو کانفرنس سے اور آرٹ کونسل آف پاکستان سے شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار پھر کہ انہوں نے معیشت کو بھی اس کانفرنس کا حصہ بنایا۔ اردو پہ کام کرنے والے، اردو میں کام کرنے والے تمام لوگ جو اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ معیشت ایک ہم سب کے لیے اہم ترین شعبہ ہے، موضوع ہے، اس پہ اردو میں کام ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کی توجہ اس طرف ہونی چاہیے۔ ایک بار پھر میں آپ کی شرکت کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آداب۔